رانا مقبول صاحب سے پوچھتے ہیں، چونکہ پولیس سے بھی منسلک رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے، یہ جو عمران ریاض صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، اس کے اندر واضح طور پہ یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ عمران ریاض نے ایگزیکٹلی کیا کیا، جرم کیا ہے۔ دفعات تو لگا دی گئی ہیں، تو جو وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ اس کو بلائیں گے اور وہ اپنا دفاع کرے گا تو کس الزام کے خلاف دفاع کرے گا، چونکہ رائٹ ٹو فری ٹرائل تو اس کا حق ہے، تو جب الزام ہی نہیں ہے تو دفاع کس چیز کا؟ لیکن جی یہ تو ایف آئی آر کی جو تفصیل ہے وہ تو میں تو نہیں ایگزامن کر سکا، لیکن ایف آئی آر تو پریلیمنری رپورٹ ہوتی ہے، جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن کے بعد جو صحیح رپورٹ ہوتی ہے وہ سیکشن 173 سی آر پی سی کے تحت جو رپورٹ ہوتی ہے، جسے آپ چالان بھی کہتے ہیں، اس میں سارے فیکٹس آنے چاہیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ پریڈکمنٹ ہوتا ہے جس بندے کو راؤنڈ اپ کر لیا جائے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر تو درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ گناہگار ہے تو یہ تو اب تفتیش میں پتہ چلے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے لائرز ہیں، جیسے آپ نے خود انڈیکیٹ کیا ہے، وہ اس کو ایگزامن بھی کر رہے ہیں۔ کل ہی وہ کورٹ آف لا میں اپروچ بھی کریں گے، بیل کے لیے بھی پٹیشن کریں گے، تو اس میں میرا خیال ہے معاملہ جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ مگر رانا صاحب یہ جو ہے پروسیکیوشن فار آفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ، یہ جو بغاوت کے مقدمے بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر کم از کم قانون بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو وہ 196 کے تحت صرف سینٹرل گورنمنٹ کر سکتی ہے یا صوبائی حکومت کر سکتی ہے، کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہیں یہ وہی پٹیشنر ہیں جنہوں نے حامد میر صاحب کے خلاف بھی پٹیشن دائر کی تھی غداری کی پچھلے سال۔ دیکھیں جی جو ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آتی ہے نا، اس میں تھوڑا سا مس نومر ہے۔ جو ایف آئی آر تو کسی کے بھی کہنے پہ درج ہو سکتی ہے، ایف آئی آر از ناٹ دا فائنل فیکٹس۔ ہاں البتہ جب چالان پیش ہوگا، دیٹ کین بی اونلی پریزنٹڈ بفور دا کورٹ with corroboration and confirmation of the provincial government اور the federal government۔ لا یہ ہے، لیکن لا کو مس یوز تو نہیں ہونا چاہیے نا جی۔ اب جو آدمی اندر آ گیا مطلب سخت گرمی میں، اس کی تکلیف تو ہے، اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ بیفور somebody is arrested اچھی طرح ascertain کر لیا جائے کہ کیا اس نے یہ گناہ کیا ہی ہے یا نہیں۔ ویسے بھی ایف آئی آر میں اریسٹ کرنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ریلائبل ایویڈنس ہونی چاہیے جی ٹھیک ٹو اریسٹ اے مین۔ آپ ریلائبل ایویڈنس کے بغیر تو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ مگر سوال یہ رانا صاحب کہ اس کیس میں ریلائبل ایویڈنس تھی کہ نہیں تھی؟